نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پچھلے جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ زکوٰۃ کے تعلق سے چند باتیں ہم عرض کریں گے، تو اسی کی مناسبت سے ہم نے آیت پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں صرف نہیں کرتے، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دے دیں جو اس روز واقع ہوگا جب اس کو سونے چاندی آتش دوزخ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی۔ یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھے تھے، اب اس جوڑنے کا مزہ چکھو۔ یہ قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات فرما دے حق ہے، جو بات وہ کہہ دے سچ ہے، حق ہے۔ کوئی گمان کر لے کہ کچھ مسئلہ ہوگا تو بندہ گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی ساری بات حق ہے، اللہ کی ساری بات سچ ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو مال جمع کرتے ہیں، پورا سال اچھا کھاتا پیتے ہیں، مگر جب حالت رمضان شریف میں آتی ہے کہ نہیں اب زکوٰۃ نکالنا ہے، تو کیفیت یہ بنتی ہے کہ اتنا یہاں سے قرضہ لے لیا، یہاں سے اتنا جو ہے وہ قرض دار ہو گیا، یہاں مقروض ہو گیا ہوں، ایسا ہو گیا ہوں، دنیا بھر کے ہیلے بہانے، ٹھیک ہے، دنیا بھر کے ہیلے بہانے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک شخص تو بہت رو رہا تھا، وہ ہاتھ اٹھا کے بہت زار و قطار رو رہا تھا۔ آپ دیکھیں ہمارے دلوں میں دنیا اس طرح بس چکی ہے، اس طرح بس چکی ہے کہ دن بدن ہم جہنم کے قریب جا رہے ہیں۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم دنیا میں رہو نا تو مسافر کی طرح رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سرکار لیٹے ہوئے تھے تو وہ کھجوروں کی چھال تھی، پشت ننگی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو وہ سارے نشانات پشت پہ نظر آئے، نمایاں ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا تو رو پڑے، کہا آقا کیسر و کسرا کے بادشاہ اپنے محلوں میں فخر کرتے ہیں اور آپ ہم سب کی جان ہیں، ہمارے آقا ہیں، اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ کھجوروں کا چھال ہے اور پھر یہ نشانات ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا عمر میں نے دنیا کو آخرت پہ ترجیح دی ہے، آخرت کو دنیا پہ ترجیح دی ہے، یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، شربت پیش کیا گیا، آپ دنیا کو سمجھیں، پھنس چکے ہیں آپ، پھنس چکے ہیں آپ۔ دنیا کی محبت آدمی کو تباہ کر دیتی ہے، مال دنیا انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ آپ کی بارگاہ میں شربت پیش کیا گیا، آپ نے شربت دیکھا، رو پڑے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش میں آئے پھر شربت دیکھا، پھر رو پڑے اور پھر بھی ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش میں جب آئے تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین یہ کیسی کیفیت ہے؟ تو فرمانے لگے ایک موقع پہ میں سرکار کی مجلس میں بیٹھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ہم نے دیکھا کہ کسی چیز کو حضور بھگا رہے ہیں، اس کو کہہ رہے دور ہو جا، ہم سے دور ہو جا، تو ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھگاتے رہے، پھر ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز تھی، ہمیں تو نظر نہیں آئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دنیا آئی تھی اور وہ مجھ سے چمٹنے کی کوشش کر رہی تھی، میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی، تو میں اس دنیا کو بھگا رہا تھا کہ نہیں مجھ سے سب سے پوری کائنات میں سب سے دانشور شخصیت کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا حال دنیا کے ساتھ یہ ہے، دنیا کے ساتھ یہ ہے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں بھگا رہا تھا تو وہ دور جا کے کھڑی ہو گئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بچ گئے ہیں، محفوظ ہو گئے، مگر آپ کے ماننے والے بچ نہیں پائیں گے، میں ان سے چمٹ جاؤں گی۔ آپ دیکھیں اچھے تقوی والے دنیا میں آ کے برباد ہو گئے، دنیا دل میں آئی تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ دنیا کو ہاتھوں میں رکھو، دل میں کبھی لانے کی کوشش مت کرو۔ تو سرکار فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے، بہت رو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا یہ بڑا پاپی لگتا ہے، بڑا گنہگار لگتا ہے،
اللہ اس کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ تو کہا مولا معاف کر دے، تو کہا نہیں، یہ اتنی مدت تک ہاتھ اٹھائے رہے کہ اس کے دونوں ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، ہاتھ ٹوٹ کے نیچے آ جائے، تب بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا پھر پاپ تو بہت بڑا ہوگا، گناہ بہت بڑا ہوگا، گناہ تو بتا دے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ دنیا سے محبت کرتا ہے، یہ دنیا سے پیار کرتا ہے، یہی وجہ ہے ہماری محبت دنیا سے اس طرح ہوئی ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو موت نہیں پسند کر رہے ہو، مرنا نہیں پسند کر رہے ہو، کیونکہ اتنا بوال آپ نے کر لیا ہے، اتنا دنیا جمع کر لیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب اتنا بنائے ہو، اتنا اچھا عالیشان مکان ہے 2-2 3-3 منزلے کا، اتنا پی او پی کرائیں، ٹائلس لگائیں، اور اس طرح مگن ہو گئے، فنا ہو گئے کہ اب موت کہاں پسند کرو گے آپ؟ اسی لیے کراہیت محسوس ہوتی ہے، نہیں موت نہ آتی، موت نہیں آتی، اس لیے کہ آپ دنیا سے بڑا پیار کر چکے ہو، جبکہ دنیا کی حقیقت میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور ایک گھور تھا، وہاں پہ کچرے ڈالے جاتے تھے، گندگیاں ڈالی جاتی تھی، وہاں پہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا۔ صحابہ سے فرمایا صحابہ ایک بات بتاؤ، اس کو کون خریدے گا؟ اس بکری کے بچے کو، مردار کو کون خریدے گا؟ تو صحابہ نے کہا آقا اس کو کون خریدے گا، ایک تو ویسے بھی یہ مردار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بدتر دنیا ہے، اس سے بھی بدتر دنیا ہے، جس دنیا کے پیچھے ہم لوگ پریشان ہیں نا اور فنا ہے۔ یار ہمیں تو کبھی حیرانی ہوتی ہے کہ رزاق کون ہے آپ لوگوں کا؟ میرا پروردگار ہے، اس نے لکھ دیا اتنی روزی آپ کو ملنی ہے، پھر یہ دجل، پھر یہ مکر، اور پھر ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، پھر دنیا میں فنا ہو جانا، اور پھر نماز چھوڑ دینا، ذکر و اذکار چھوڑ دینا، روزی کے لیے جھوٹ بولنا۔ تمہیں یقین نہیں آیا ابھی تک اتنے دنوں سے ہو کہ میرا مولا میرا رزاق ہے؟ جب وہ رزاق ہے، میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو کون تمہارا رزاق تھا؟ کتنی محنت تم نے کی تھی؟ جب بچپنا تمہارا ہوا، ولادت ہوئی، تو کتنی محنت تم نے کی، کہاں بھاگ دوڑ کیے تھے؟ وہی رب تھا جو تمہیں کھلا رہا تھا۔ ایک مرغی کا انڈا ہوتا ہے، اس میں کوئی سوراخ نہیں ہوتا ہے، کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، مگر وہ پروردگار ہے جو اس میں روزی دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے۔ آپ تو اشرف المخلوقات ہو، اس لیے لوٹو دنیا سے ہٹو۔ تو میں عرض کر رہا تھا اصل وجہ دنیا کی محبت ہے ہمارے تباہی کی، اور جو زکوٰۃ فطرہ ہم لوگ نہیں نکالتے ہیں اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کم ہو جائے گا۔ قرآن پڑھیں، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی اور مال جمع کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ حق رکھا ہے وہ نہیں ادا کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، وحی الہی کے ذریعے ہمیں پیغام دیا کہ ان کو بتا دیں کہ ان کا حال یہ ہوگا کہ اس سے ان کی پیشانیاں، اب اس لفظ پہ غور کیجئے گا، پیشانیاں، کروٹیں اور پشتیں داغی جائیں گی۔ یہ 3 لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال فرمایا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ کی بات میں شک ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں نا، شک، جو شک کرے ایمان سے گیا نا پھر وہ۔ تو یہ اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں میں آپ کو، آپ کے دل سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا، ایک حبشی نوجوان آیا سرکار کے بارگاہ میں، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا پاپی ہوں، گنہگار ہوں، توبہ کر لوں اللہ معاف کر دے گا؟ تو اس نے کہا ہاں معاف کر دے گا۔ تو اس نے توبہ کیا، پھر ایک سوال کیا اس نے، حبشی نوجوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتائیں کہ جب ہم گناہ کر رہے تھے تو اللہ دیکھ رہا تھا؟ جب ہم وہ جرم کر رہے تھے تو مولا اس جرم کو دیکھ رہا تھا کہ یہ دیکھو یہ جرم کر رہا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں، جب تم کوئی گناہ کر رہے تھے نا تو اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا تھا۔ اس گناہ کی حالت میں وہ ایک چیخ مارا، اس انتقال کر گیا، اس کو برداشت نہ ہو سکا۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جو گناہ آپ کرتے ہو، کیا آپ کا رب آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ آپ کا مولا آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ بدل جاؤ، اپنی روش کو بدل دو، اپنی زندگی کو بدل لو۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ پیشانیاں داغی جائیں گی، کیونکہ کبھی بھی جب کہا جاتا ہے کہ بھائی مدرسے میں چندہ دے دیں آپ، فلاں کی مدد کر دیں آپ، کوئی غریب یتیم پہنچ گیا بھائی مدد کر دیں آپ، تو سب سے پہلے سیٹھ صاحب کا مسئلہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ یہ 3 لفظ کیوں اللہ نے استعمال کیا وہ وجہ بتا رہا ہوں۔ سیٹھ صاحب کا کیا ہوتا ہے کہ وہ پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں، لکیریں کھنچ جاتی ہیں۔ آپ کہیں گے نارمل بات کریں گے بہت اچھے سے، مگر اگر آپ نے کہہ دیا کہ بھائی نہیں اللہ کی راہ میں کچھ دے دیجئے، تو پھر وہ پیشانی پر بل آ گیا اور سکڑن آ گئی ماتھے پہ، ٹھیک ہے؟ اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تو اپنے معاملے میں اتنا خوش ہوتا ہے
اور پھر اللہ کی راہ میں مانگا جائے تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سکڑن آ جاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا اسی کو ہم داغیں گے۔ جو یہ سکڑن آ رہا ہے نا، یہ جو بل محسوس کر رہا ہے، سن، اگر تو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، جن کا جو حق ہے وہ نہیں دیتا ہے، تو پھر حالت یہ ہوگی کہ اسی تیرے مال سے، اسی سونا چاندی سے ہم تیری پیشانی داغیں گے۔ پھر فرمایا اور کروٹیں، اب آپ بات کر رہے تھے، نارمل بات ہو رہی تھی، قاری صاحب نے کہہ دیا کہ بھئی ہمارے ہاں وہ روم خریدا جا رہا ہے اور وہ عورتوں کے لیے نماز کا ایک جگہ بنایا جا رہا ہے، تو آپ حضرات آپ اس میں چندہ دے دیں، کچھ تعاون فرما دیں۔ تو یوں بات کر رہے تھے، پھر یوں پلٹ گئے، اس کروٹ پہ تھے تو دوسرے کروٹ پہ آ گئے، دوسری طرف رخ کر لیا، پھر کروٹ چینج کر دیا۔ اللہ اشارہ فرماتا ہے یہ جو تم کروٹیں بدل رہے ہو نا، آج بدل لو، جب تم یہاں آؤ گے تو اسی کروٹ کو میں داغوں گا اور اسی تمہارے سونے چاندی سے داغوں گا جو تم کروٹ بدل بدل کر کے ادھر ادھر پھر رہے ہو۔ پھر فرمایا تمہاری پشتیں داغی جائیں گی۔ اور مجھے قاری صاحب کبھی بتاتے ہیں، اور بہت سارے احباب جو ہے وہ جو چندے پہ جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ سامنے سے آ رہے ہوں اور اگر ان کا کچھ رقم ہے تو وہ پھر وہیں سے یو ٹرن لے لیتے ہیں، وہیں سے مڑ جاتے ہیں کہ بھئی یہ ہاں یہ تو قاری صاحب ابھی بول دیں گے چندے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پشتیں داغی جائیں گی، مطلب کہ جب کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کی راہ میں دے دو تو فوراً گھوم گئے اور چلتے بنے، بولے بھئی تھوڑا سا یہ کام یاد آ گیا مجھے، وہ تھوڑا سا ایک مارکیٹ میں جانا تھا مجھے یاد نہیں تھا، اب بھی یاد آیا، ابھی جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو پیٹھ آپ کی طرف کی اور منہ ادھر کیا اور چل دیا۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کی پشتیں میں داغوں گا، پشتیں میں داغوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس کا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ میں کسی عام فرد کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ ان کی بات ہے جنہوں نے کہا اللہ ایک ہے، میں ان کی بات سنا رہا ہوں جنہوں نے کہا جنت ہے، انہوں نے کہا جبریل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، سب ان کے کہنے پہ ٹکا ہوا ہے، پورا ایمان انہی کے کہنے پہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے جس مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالا جاتا ہے وہ برباد کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ ایک جگہ دوسری جگہ فرماتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ روز محشر وہ مال ان کے گلے کا ہار بنایا جائے گا۔ یہ اللہ فرماتا ہے، آپ پیدائشی ایسے تو نہیں تھے، خالی ہاتھ آپ آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قابل اگر آپ کو بنایا ہے کہ آپ زکوٰۃ آپ پر فرض ہوئی ہے، اللہ نے اس قابل آپ کو بنایا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ دے کے سجدے شکر میں رونا چاہیے، آنسو بہانا چاہیے کہ مولا تیرے کروڑوں بندے ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، کروڑوں بندے ایسے ہیں جو شام میں انتظار کرتے ہیں کہ کوئی دے دیتا تو میں کھا لیتا، کروڑوں ایسے گھر ہیں جو ابھی سے رو رہے ہوں گے کہ عید میں بچوں کو ہم کیا پہنائیں گے۔ مگر اگر آپ کو اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، فطرہ صدقات دینے والے ہیں، تو شکریہ ادا کیا کریں، ہم اور میں نہ لایا کریں، ورنہ اللہ فرماتا ہے کہ روز محشر وہ مال ان کے گلے کا ہار بنایا جائے گا۔ وہ ہار کیسے ہوگا؟ بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گنجے جیسا سانپ ہوگا، سانپ جو گنجا ہوگا، گنجا کب ہوتا ہے؟ جب 1000 سال کا سانپ ہو جاتا ہے تو وہ بال اس کے ختم ہو جاتے ہیں، وہ گنجا ہو جاتا ہے، تو اشارہ سرکار فرماتے ہیں کہ وہی سانپ رہے گا، گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ میں ان کی باتیں بتا رہا ہوں جو کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ میرے نبی کو ماننے کے لیے آپ سے کوئی سوال کرے نا کہ ایک بات کوئی بتا دیں سرکار کے بارے میں، اپنے زیادہ نہیں سننا چاہتا، بس ایک بات کوئی بتا دیں کہ وہ کون ہے، تو ہمیں اتنا کہنا کافی ہے کہ میرے آقا وہ ہیں جو سچے تھے اور سچائی لے کے آئے تھے۔ اتنی سی بات کافی ہے، وہ ایسے سچے ہیں، ان کی بات سنا رہا ہوں۔ آپ کے پاس دنیا ہے، آپ کیا سوچتے ہو؟ یہ دھوکہ ہے۔ یہ جتنا کپڑا پہنے بیٹھے ہوئے ہو سب آپ سے چھین لیا جائے گا مرنے پہ۔ آدمی محنت کرتا ہے 3 چیزوں کے لیے، نام ہو جائے، مکان اچھا ہو جاوے، لباس اس کا اچھا ہو جاوے۔ آپ جب مرتے ہیں نا تو سب سے پہلے اللہ نام چھین لیتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میت کو لاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو اٹھاؤ، نام چھین لیا، نام غائب ہو گیا۔ پھر دوسرا یہ کہ مکان اچھا ہو جائے، دوسری محنت یہ رہتی ہے ہماری پوری زندگی، مکان سے آپ کو اللہ نکلوا دیتا ہے، پھر ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں پہ بستر بھی نہیں ہے، جہاں پہ چٹائی بھی نہیں ہے، وہاں اس جگہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اور پھر لباس اچھا ہو، بھئی میں اچھا پہنوں،
اس لیے کما رہا ہوں. سارے لباس چھین لیے جاتے ہیں اور بغیر سلا ہوا کپڑا پہنایا جاتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو کیا ملا؟ ٹھیک ہے آپ پورا مہاڈا خرید لیں مگر جس دن مریں گے کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ اتنا تو روز دیکھتے ہو، آپ کی آنکھیں کیوں نہیں کھلتی ہیں؟ کیوں نہیں کھلتی ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا قوم بنی اسرائیل کی ایک جماعت گئی اور انہوں نے قبرستان میں نمازیں ادا کی اور عرض کیا مولا کوئی زندہ ہو جاتا تو میں پوچھتا کہ جب روح نکالی جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ایک مردہ باہر نکلا، ان لوگوں نے پوچھا بھائی روح نکالی گئی تو کتنی تکلیف ہوئی؟ تو مردے نے جواب دیا کہ 100 سال ہو گئے ہیں مجھے مرے ہوئے، 100 سال ہو گئے مرے ہوئے، مگر جب روح نکالی گئی تھی جو درد ہوا تھا نا وہ درد آج بھی ویسے ہی محسوس کر رہا ہوں میں، ویسے ہی محسوس کر رہا ہوں میں. تو آپ اس کی آخرت کی تیاری کرو. آپ یہاں دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو، آپ آخرت بنانے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو. آپ مسافر ہو، آپ دنیا میں رہ نہیں رہے ہو، دنیا سے گزر رہے ہو، ایک ایک دن موت کے قریب جا رہے ہو. اتنے بیٹھے ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے قبر میں؟ حضور کا سامنا کیسے کرو گے؟ کم سے کم نکلو اس حب دنیا سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سانپ ہوگا جو مال کی زکوٰۃ نہیں نکال دے تو سانپ گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ سانپ اس کو ڈسے گا. یہ بالکل حقیقت بات ہے، ایسے ہی ہونا ہے کیونکہ سرکار نے کہا ہے، سرکار نے کہا ہے. تو وہ اس کو ڈستا رہے گا اور جب ڈسے گا تو کیا کہے گا؟ بخاری میں لفظ ہیں انا مالکا و انا کنزکا، میں تیرا وہی مال ہوں جس سے آپ کو اتنا پیار ہے نا. حضور فرماتے ہیں وہ سانپ کہے گا، اس کو احساس دلائے گا محشر میں کہ میں تیرا وہی مال ہوں، تیرا وہی خزانہ ہوں جو تو زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، زکوٰۃ نہیں نکال. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ان کے دور میں ایک بڑا امیر کبیر شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا. آپ کو اچھا لگتا ہے یتیموں کا مال کھائیں؟ آپ کو اچھا لگتا ہے غریبوں کا مال کھائیں؟ آپ یار وہ جو زکوٰۃ ہے نا وہ یتیموں کا مال ہے آپ کے پاس، غریبوں کا حق ہے، آپ دوسروں کا حق کھا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ ایک لقمہ حرام کا کھا لے نا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. اور آپ تو پھر زکوٰۃ کے نام پہ اتنا کھا جاتے ہیں، اتنا کھا جاتے، زکوٰۃ تک نہیں نکالتے ہیں. اللہ نے دیا ہے شکر ادا کریں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس امیر کبیر کا انتقال ہو گیا تو اس کو لیے قبر جب کھودی گئی تو فرماتے ہیں میرے پاس لوگ آئے اور لوگوں نے بتایا کہ حضور چلیں دیکھ لیں آپ. فرماتے ہیں جب میں گیا نا تو وہ جس کا انتقال ہوا تھا حضرت عبداللہ بن عباس جن کو حبر هذه الامہ کا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، کہتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک قبر جو کھودی ہوئی ہے نا اس میں پہلے سے اژدہا بیٹھا ہوا ہے، سانپ بیٹھا ہوا ہے. ہمیں تو اتنا لگتا ہے نا قبرستان میں جاتے ہیں کہ مٹی کے تودے ہیں صرف. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کاش تمہیں مٹی کے اندر کچھ نظر آ جاتا، اس کے اندر دیکھ پاتے. تم صرف مٹی کے تودے دیکھ رہے ہو، اس کے اندر حالت یہ ہے کسی کے پیر میں آگ کی بیڑی لگی ہوئی ہے، کسی کے ہاتھ میں آگ کی ہتکڑی لگی ہوئی ہے، کسی کا منہ جلایا جا رہا ہے، کسی کو فرشتے کنٹینیو مار رہے ہیں. کاش ہمیں وہ نظر آ جاتا. ابھی تیاری کریں آپ، ابھی تیاری کریں. تو فرماتے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اژدہا پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں سبق کے طور پہ یاد دلانے کے لیے دکھا دیتا ہے. ایک تو اس نے بتایا ہے پھر وہ دکھا دیتا ہے کہ ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ. تو فرماتے ہیں میں نے حکم دیا دوسری قبر کھودی جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسری قبر کھودی گئی تو ہم نے جب اس کو کھودا، ابھی کھود ہی رہے تھے، اس میں بھی ایک سانپ نکل آیا. میں کہتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ ہیں نا جن کے لیے آپ سب نہیں جمع کر رہے ہو، نہیں دے رہے ہو، یار ان کا کیا ہوگا؟ یہ ایک بھی قبر میں آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے، ایک بھی آپ کے ساتھ. اور اب تو حالت یہ ہے کہ آپ کی اولاد فاتحہ پڑھنے قبر پہ نہیں آئے گی. وہ حالات چل رہے ہیں، آپ ان کے لیے زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہو، اللہ کا حق نہیں ادا کر رہے ہو، جو آپ کے کام ہی نہیں آنے والے ہیں سرے سے. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں دوسری قبر میں بھی یہی رہا. فرماتے ہیں تیسری قبر جب ہم نے کھدوائی اس میں بھی وہی رہا. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. فرق اتنا سا ہے وہاں نظر آ گیا اور یہاں دفن کے بعد ہوگا، دفن کے بعد ہوگا. 7 قبریں کھدوائی عبداللہ ابن عباس نے، 7 میں پہلے سے اژدہا موجود ہے. کہا پھر اس کو اسی کے ساتھ دفن کر دو، اب اسی کے ساتھ دفن کر دو. دفن کر دیا گیا. کہتے ہیں میں گھر پہ آیا
اس کے وہ امیر کبیر آدمی تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا گھر والوں سے کہ بھئی یہ آدمی کیسا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا یہ تو بڑا نیک تھا، نماز نہیں چھوڑتا تھا، روزے نہیں چھوڑتا تھا، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتا تھا، بہت اچھے اور بڑے بڑے کام کرتا تھا۔ تو کہا پھر یہ عذاب جو میں دیکھ کے آ رہا ہوں اس کا کیا؟ تو گھر والوں نے بتایا ہاں ایک غلطی اس کی یہ تھی کہ یہ اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، یہ سوچتا تھا نہیں کم ہو جائے گا کم ہو جائے گا، تو مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاں اگر ایسی بات ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ اژدہا ڈال دیا جائے گا قبروں میں، وہ اللہ تعالیٰ نے آج دکھا دیا عبرت کے طور پہ۔ تو جو زکوٰۃ نہیں نکالتے پھر یہ سزا ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے ڈرا کرو، اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عیب ابھی چھپے ہیں، مرو تو قبر میں ایسا کچھ ہو جائے کہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ تم کتنے بڑے پاپی تھے، کتنے بڑے گنہگار تھے۔ اس لیے کم سے کم یہ غریبوں کا حق ہے، اس کو آپ تو نہ کھائیں، آپ نہ کھائیں۔ اور پھر اس پر جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں ایک روایت اور سن لیں، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک ابو سنان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت پائے گئے بزرگ بھی تھے، محدث بھی تھے۔ تو ایک تابعین کی جماعت آئی ان کے پاس اور بیٹھ گئی، تو حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میرے پڑوس میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، چلو ان کے گھر پہ چلتے ہیں، ان کے گھر پہ چلتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ انتقال ہو گیا تھا تو ہم لوگ گئے تعزیت کے لیے، اور جب گھر پہ پہنچے تو ان کا بھائی بہت زار و قطار رو رہا تھا، زار و قطار رو رہا تھا۔ تو کہتے ہیں ہم نے اس کو سمجھایا تو وہ اور مزید رونے لگ گیا۔ تو ہم نے سمجھایا کہ سب کا انتقال ہونا ہے، سب کو موت آنی ہے، ایک دن مر جائیں گے، اور پھر جب مرتے ہیں نا تو بڑی بے بسی ہوتی ہے۔ کبھی مردے کو آپ نے دیکھا ہے نا کہ وہ ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتا اپنے بدن سے، اس بے بسی کا وہ عالم ہوتا ہے۔ ہم ابھی تو ہٹے کٹے اور یہ ہیں وہ ہیں، مرے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے اس کو سمجھایا تو اس نے کہا کہ حضور میں تو میرا بھائی گیا ہے تو اس لیے تو رو رہا ہوں، مگر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب سب لوگ میرے بھائی کو دفن کر دیے تو میں قبر پہ رک گیا، اور رک کر کے میں کچھ پڑھنے لگ گیا۔ اتنے میں آواز آ رہی تھی قبر سے، آواز آ رہی تھی کہ مجھے بچا لو، چاروں طرف سے آگ نے مجھے گھیر لیا ہے۔ میرا بھائی چیخ رہا تھا قبر میں، چلا رہا تھا کہ مجھے بچا لو، اور بہت رو رہا تھا اور چیخ رہا تھا، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ تو وہ بھائی بیان کرتا ہے کہ پھر میری محبت غالب آئی اور پھر میں نے قبر کو کھودنا شروع کیا۔ جب میں نے قبر کو کھودا نا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ اس کے گلے میں آگ کا طوق ہے پورا، اور وہ جہنم کی آگ ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر کھول دی جائے تو پوری دنیا تپش سے مر جائے، مگر وہاں موت نہیں آنی ہے، کنٹینیو عذاب ہوگا، موت نہیں آئے گی، درد ایسے ہی ہوگا، اس سے زیادہ درد ہوگا۔ تو کہتا ہے جب میں نے دیکھا نا تو فرط محبت سے آگے بڑھا کہ طوق ہٹا دوں، تو میں نے جیسے ہٹانا چاہا تو دیکھے میرا ہاتھ جل گیا، وہ ہاتھ بھی دکھایا، اور اس نے کہا یہ دیکھیے میرا ہاتھ بالکل جل گیا ہے۔ تو ابو سنان کہتے ہیں میں نے دیکھا تو اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا تیرے بھائی کی غلطی کیا تھی، جرم کیا تھا؟ تو اس نے کہا وہ نمازی تو تھا، ذکر و اذکار کرتا تھا، سارے کام کرتا تھا، مگر جب زکوٰۃ نکالنی ہو نا تو دنیا کی محبت اور مال کی محبت کا غلبہ ہوتا تھا، برابر نہیں نکالتا تھا، زکوٰۃ برابر نہیں نکالتا تھا، کیونکہ مال سے اس کو بڑا پیار تھا اس لیے نہیں نکالتا تھا۔ تو حضرت ابو سنان کہتے ہیں پھر رب نے سچ فرمایا ہے، سچ نے فرمایا، پھر یہ آیت تلاوت آپ نے فرمائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ برابر نکالیں، یہ یتیموں کا حق ہے اور بیواؤں کا حق ہے جو اس کے مستحق ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکوٰۃ، خشکی تری میں کوئی مال ضائع نہیں ہوتا، کوئی مال اس وقت تک برباد نہیں ہوتا ہے۔ کون سا مال؟ وہ مال میرے آقا فرماتے ہیں، آپ یقین کر لو، سودا کر لو حضور سے کہ سرکار آپ کا فرمان میں نے سنا تھا، سرکار فرماتے ہیں وہ مال کبھی تباہ نہیں ہوگا اور تلف نہیں ہوگا جس مال کا زکوٰۃ نکالا جاتا ہے۔ تو سرکار سے یہ سودا کریں نا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مال کا زکوٰۃ نہیں نکالتے، یار 1 لاکھ میں 2,500 نکال دیا تو کم ہو جائے گا، پورا ہمارا ایک بجٹ ہے 1 لاکھ روپے کا، تو 2,500 کم ہو جائے گا۔ بعد میں کیا ہوتا ہے، بیٹی بیمار ہوئی 50,000 کا بل بنتا ہے، کارخانے میں آگ لگ گئی ہے، مال فلاں جگہ دیے تھے، سیٹ نے 50,000 کاٹ لیا ہے، وہ دے ہی نہیں رہا ہے۔ جب صحیح سے زکوٰۃ نکالو گے تب سب ملے گا، اور اگر آپ اس طرح مکاری اور دجالی کرو گے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے،
آپ کو اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے، اور آپ کو تو ویسے خوشی خوشی اور نکالنا چاہیے کہ مولا اللہ کا شکر ہے تو نے اس قابل ہمیں بنایا، اس قابل بنایا۔ اب ہوتا یہ ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارا ایک خیال ہوتا ہے کہ یار ہم نکالیں تو کم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے سمجھایا ہے، کیسے سمجھایا۔ اللہ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یہ جو تمہیں خیال آتا ہے نا کہ یار میں نے زکوٰۃ نکالا تو کم ہو جائے گا، صدقہ دے دیا تو کم ہو جائے گا، اللہ قرآن میں تمہیں سمجھا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے۔ اللہ نے تمہیں سمجھایا ہے کہ یہ جو تم کو خیال آ رہا ہے نا کہ میں محتاج ہو جاؤں گا، میرا مال کم ہو جائے گا، دے دوں گا تو یہاں ایک رک کے بات عرض کروں میں کہ آپ روزانہ کلنگڑ خریدتے ہو نا، کیلا خریدتے ہو نا، کلنگڑ خریدتے ہو، اگر ایک اکھا پورا کلنگڑ لیے ہو تو کم سے کم آدھا کلو چھلکا نکل جاتا ہے۔ اس وقت آپ کو یہ خیال نہیں آتا یار میرا پیسہ برباد ہو گیا، دیکھو چھلکا اتنا زیادہ نکل گیا۔ کیلا ایک درجن آپ لیتے ہو، اس کا چھلکا کتنا سارا نکل جاتا ہے، اگر وزن کرو گے تو پاؤ کلو ہوگا۔ اس وقت آپ کا کلیجہ نہیں پھٹتا ہے یار پورا درجن ایک کیلا لیا تھا اس میں اتنا چھلکا نکل گیا، کہیں ماتھے پہ کوئی شکن نہیں آتا ہے۔ کلنگڑ لے رہے ہو فالتو جا رہا ہے بھائی کوئی بات نہیں ہے، کیلا لے رہے ہو چھلکا فالتو جا رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، وہاں خیال نہیں آتا ہے۔ یہیں کیوں خیال آتا ہے کہ زکوٰۃ دوں گا تو مال کم ہو جائے گا؟ اللہ نے فرمایا یہ جو تم کو خیال آتا ہے نا یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، یہ شیطان کی طرف۔ وہی اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ دیگر جگہ پہ آپ دیکھیں دو چار دوست مل گئے، چائے پلا دیا، خیال نہیں آیا کہ کم ہو گیا۔ چلے گئے ہوٹل میں اور سحری کروا دیا تو اس وقت یہ خیال نہیں آتا ہے کہ نہیں یار اتنا ہم نے دے دیا ہے۔ جب زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے تبھی خیال کیوں، فطرہ نکالنا ہو تو خیال کیوں؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ خیال میری طرف سے نہیں ہے، یہ تو جو شیطان ہے نا، وہ جو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ چال اس کی ہے جو تمہیں یہ خیال لا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور پھر آگے فرماتا ہے اس کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ یہ جو محتاجی کا اندیشہ وہ دلاتا ہے نا، اس کے بہکاوے میں، اس کی باتوں میں نہ آؤ۔ وہ جو سوچا رہا ہے وہ مت سوچو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تم سے فضل اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ مجھے دیکھو نا، میں نے کیا کہا ہے تم سے کہ زکوٰۃ دو تو میں مغفرت فرما دوں گا، صدقہ دو تو مغفرت فرما دوں گا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم نہ دو تاکہ جہنم میں جاؤ، وہ چاہتا ہے، شیطان چاہتا ہے، اور میں تو جنت کا وعدہ کیے بیٹھا ہوں، مغفرت کا، بخشش کا وعدہ کیے بیٹھا ہوں۔ تو یہ محتاجی کا جو تصور تمہارے ذہنوں میں آتا ہے یہ شیطان دلاتا ہے، اس لیے اس سے دور ہو جائیں، اس سے دور ہو جائیں۔ تو عرض یہ کرنی تھی کہ ایک روایت اور سن لیں۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں امرنا باقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ ومن لم یزکی فلا صلاۃ لہ۔ فرماتے ہیں ہمیں حضور نے نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ نہیں نکالتا نا، اللہ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں فرماتا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ کم سے کم یہ جو دل پہ بار آتا ہے نا، بوجھ آتا ہے یار کم ہو جائے گا، نہیں، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ، اس پر یقین کر لو۔ آپ شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ بھئی آپ دیکھو روزانہ، میں نے بتایا کہ کلنگڑ روزانہ آپ کا اتنا برباد ہوتا ہے، چھلکا پھینکتے ہو کبھی درد نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، یہاں روز پھینک رہے ہو سب، درد نہیں ہو رہا ہے، یہ سال میں ایک مرتبہ ہے، اور پھر آپ کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور پھر یہ خیال آتے ہیں، نہیں یہ شیطان کی طرف سے۔ اس پہ قابو پائیں اور جس کا جو حق ہے وہ پہنچانے کی کوشش کریں۔